اگر آپ کو علم ہے کہ آپ کا کوئی بھی جاننے والا، کوئی بھی دوست، رشتہ دار، کولیگ، پڑوسی، کوئی بھی اپنی بہن، بیوی، ماں، بیٹی، دوست یا کسی بھی رشتہ دار خاتون کے ساتھ بدسلوکی یا اسے ٹارچر کرتا ہے اور آپ خاموش رہتے ہیں یا آپ یہ سوچتے ہیں کہ یہ ان کے گھر کا مسئلہ ہے، تو آپ بھی اس جرم میں شریک ہیں۔ اگر بطور فیملی ممبر آپ کے لیے یہ قابل برداشت ہے کہ آپ کی بہن بیٹی ٹارچر اور بدسلوکی برداشت کرے مگر ایک ابیوزیو شادی کو ختم نہ کرے کیونکہ اس سے آپ کی عزت متاثر ہو جائے گی، تو آپ بھی اس جرم میں شریک ہیں۔ اور اگر ہم سب کسی خاتون کو اس کے طلاق یافتہ اسٹیٹس کی وجہ سے کسی بھی لمحے میں اگر یہ احساس دلاتے ہیں کہ وہ کسی بھی طرح کسی شادی شدہ یا کماری لڑکی سے مختلف یا کمتر ہے، تو ہم سب اس جرم میں برابر کے شریک ہیں، کیونکہ ایک ابیوزیو یا پینفل شادی میں زبردستی رہنے سے اس شادی کو ختم کرنا بہتر ہے، کیونکہ اقوام متحدہ کی رپورٹ کے مطابق پاکستان میں 34% شادی شدہ خواتین کو اپنے شوہر کے ہاتھوں فزیکل، سیکشول یا پھر ایموشنل وائلنس کا سامنا کرنا پڑا۔ اور یہ کہنا چھوڑ دیں کہ عورت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنا خیال رکھے، نہیں، یہ مرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ خود کو کنٹرول کرے۔ اور یہ سمجھنا بھی چھوڑ دیں کہ یہ سب اب ہو رہا ہے، نہیں، جھوٹی انا اور عزت کے نام پر یہ ہمیشہ سے ہو رہا ہے۔ عورت کو کنٹرول کرنے میں نہیں، اس کی آزادی میں اور خواہشات کا احترام کرنے میں عزت بھی ہے اور مردانگی بھی ہے۔ پاکستان میں عنبر ناز آفیشیل جیسی کتنی لڑکیاں ہیں جو سسرال کے ظلم، تشدد، بربریت کا شکار ہیں، اور اگر آواز اٹھاتی ہیں تو چند گھٹیا دجال صفت عورتیں اور چند عبد المنان جیسے لڑکے ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ بڑے افسوس کی بات ہے، بڑے ہی افسوس کی بات ہے کہ پاکستان میں ڈومیسٹک وائلنس اور ایبیوزو میرجز کی سطح 50% سے بھی تجاوز کر گئی ہے۔ شادب خانزادہ نے کل بہت زبردست ویڈیو بنائی، پورا پروگرام کیا۔ ہینا جاوید راولپنڈی میں ہونے والا واقعہ سب کو پتہ ہے، 45 سالہ خاتون، پڑھی لکھی خاتون، پارلیمنٹ میں جاب کرنے والی خاتون، اسے جس تشدد کا نشانہ بنا کر اس کی واش روم میں لٹکی ہوئی لاش ملی اور اس کے بھائیوں کو کال کر کے بلایا گیا، بڑی ایمرجنسی ہے، آ جائیں۔ جس بھائی نے اپنے ہاتھوں سے اپنی بہن کو بیایا ہو اور بعد میں اس کی پھندہ لٹکی لاش واش روم سے ملی ہو، آپ سوچیں کہ اس معاشرے میں جب ایک عورت اپنے منہ سے خود بتاتی رہی کہ میرے ساتھ میرے گھر میں کیا کچھ ہوا، تو اس کے اوپر الزام تراشیاں کی گئیں، اس کا مذاق اڑایا گیا، اس کے ساتھ ہونے والے ظلم پر اس کی ہنسی اڑائی گئی، اس کو دھمکیاں دی گئیں اور اس کے لیے غلط الفاظ کا استعمال اور چناؤ کیا گیا۔ جتنے بھی لوگ آج میری اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں نا، بڑے غور سے دیکھیے گا، آج کی ویڈیو بڑی امپورٹنٹ ہونے والی ہے، اور میں آپ سب سے آج ایک ریکویسٹ بھی کرنے والی ہوں، آپ نے میری ویڈیو کو اینڈ تک ضرور سننا ہے۔ ہیلو جی، السلام علیکم، آئی ہوپ کہ آپ سب بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ الحمدللہ سے میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں۔ ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے تمام لوگوں سے ریکویسٹ ہے، چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو ضرور لائک کریں۔ کچھ لوگ اپنی ذاتی رنجش، نفرت، حسد، جلن، پاگل پن اور گھٹیا پن میں اتنا نیچ اور اتنا بدذات ہو جاتے ہیں، انہیں یہ بھی خیال نہیں ہوتا کہ سامنے ایک عورت ہے، اپنے ساتھ ہونے والے ظلم کی داستان بتا رہی ہے، پریشان حال ہے اور کس کرب سے وہ گزری ہوگی۔ اور یہ ساری باتیں میں ایک عنبر کے لیے نہیں کہہ رہی، بلکہ ہمارے معاشرے کا یہ المیہ ہے۔ اتنی گھٹیا، اتنی منافقت، اتنی دجالی فطرت رکھنے والی کچھ خواتین اور ایک مرد اس میں شامل ہے۔ آپ بحیثیت آپ کو سب پتہ ہوگا کہ عنبر ناز سے جڑے ہوئے لوگوں کی میں کن کی بات کر رہی ہوں۔ تو بڑا مجھے افسوس ہوتا ہے کہ اس لڑکی نے جب آ کر یہاں پر ساری بات بتائی، اور ہمیں بہت پہلے سے یہ باتیں پتہ گئی تھیں، بحیثیت ایک عورت اور بحیثیت ایک اچھا انسان ہم اس کا ساتھ ہی دے سکتے ہیں۔ اور جیسے کہ شادب خانزادہ نے کہا کہ اگر آپ اپنے ارد گرد آپ کسی بھی عورت کے ساتھ بدتمیزی، بدسلوکی، بد تہذیبی اور کسی بھی قسم کا ایبیوزو بیہیویئر دیکھیں اور اپنی آواز نہ اٹھائیں، تو لعنت ہے آپ کی شکلوں پر، آپ خود بھی اس جرم میں ذمہ دار ہیں۔ تو عنبر کے ساتھ ہونے والے ظلم پر جس نے اس کا مذاق بنایا نا، آپ لوگ اس ظلم میں شریک جرم ہیں، آپ لوگ شرم سے ڈوب مریں، ٹھیک ہے، شرم سے ڈوب مریں۔ تم لوگ صرف عنبر کے نہیں، تم ہینا جاوید کے بھی، تم نور مقدم کے بھی، تم ایزل کے بھی، تم لوگ سب کے ذمہ دار ہو، کیونکہ تم جیسی سوچ رکھنے والی عورتیں اور لڑکے اس معاشرے میں اس چیز کو جنم دیتے ہیں۔ ہمارے یہاں جو ہو رہا ہے، اس کے پاس جو پلیٹ فارم تھا، جو میڈیم تھا، اس نے وہاں پر آ کر اپنے ساتھ ہونے والی چیزوں کا بتایا،
اور اس کے پاس سارے ثبوت موجود تھے. بحیثیت ایک انسان، ایک اچھا مسلمان، ہم اس کا ساتھ دینے کے روادار ہیں، تھے اور ہمیشہ رہیں گے. اگر اس کے ساتھ مزید بھی یہ چیزیں ہوتی ہیں، پہلی بات تو میں یہاں پر آپ کو بتا دوں کہ میں بالکل بھی اس حق میں نہیں تھی کہ اتنا کچھ ہونے کے بعد اس لڑکی کو ایسے شخص کے ساتھ مزید رہنا چاہیے. میری بات آج آپ لوگ کان کھول کر لکھ لیں. میں نے اسی لیے ریکویسٹ کی تھی کہ آ کر معافی مانگو، آ کر ترلے کرو، آ کر ریکویسٹ کرو اور آ کر لوگوں کے سامنے بیان بازی کرو. یہ میری جگہ اگر کوئی بھی دل رکھنے والی عورت ہوتی، جیسے ریئیکشن ود ولاگ ہے، بینیفیشل باتیں ہیں، یا جتنی بھی خواتین ہیں، ٹھیک ہے، جن کے سینوں میں دل ہے، جو بیٹیوں کی مائیں ہیں، جنہیں عورت کی عزت اور معاشرے میں ہونے والی برائیوں کے بارے میں چیزوں کا دکھ اور درد محسوس ہوتا ہے، لیکن جنہوں نے صرف اپنے دل کی بھڑاس، نفرت، بدلے کی آنکھ، اپنی انا، اپنی دشمنیاں اور اپنے گھٹیا پن اور یہ سب کچھ کرنا ہونا، ان سے میں کسی چیز کی امید نہیں رکھ سکتی. ورنہ یہ جو معاملہ تھا نا، اس پہ سب کو سٹینڈ لینا چاہیے تھا، کیونکہ ہماری سوسائٹی میں ہونے والے یہ 50% واقعات اسی وجہ سے ہوتے ہیں کہ خواتین چپ رہتی ہیں. اور آپ لوگ یقین کریں، یہ جتنے بھی ایبیوزو مائنڈ کے لوگ یا جتنے بھی یہ چینلز ہیں نا، آپ لوگوں کا حق بنتا ہے کہ آپ ان کے خلاف نہ صرف آواز اٹھائیں بلکہ ان کو بھرپور طریقے سے رپورٹ کریں، کیونکہ جب تک یہ ناسور ہمارے معاشرے سے ختم نہیں ہوں گے، یہ اگر کوئی عورت کھل کر اپنی چیز کے بارے میں بتاتی ہے یا پھر کوئی چیز رکھتی ہے سامنے، ایبیوزو میرج ہو جائے یا کسی بھی طریقے کا معاملہ ہو جائے، تو آپ کیا چاہتے ہیں کہ اس کے گھر سے لاش نکلے؟ میں نے دیکھا یہاں پر، میں نے اکثر جو ہے وہ، میں نے جب بھی امبر ناز نے اپنی چیز کو بتایا اور اس کے بارے میں بتایا کہ اس کا سسر کیسے اس کا ہاتھ پکڑ کے باہر نکالتا تھا، اس کے اوپر گندے الزام لگا دیے گئے کہ اس کا سسر اس پہ گندی نظر رکھتا تھا، اس نے یہ مطلب آپ لوگ کون سی نسل کے لوگ ہیں اور آپ لوگوں کی کس معاشرے میں یا کس سوسائٹی میں یا کن لوگوں نے آپ کی تربیت کی ہے، مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے. اگر ایک عورت اپنے منہ سے اس چیز کی رودات سنا رہی ہے کہ یار میرے ساتھ مسئلے ہوئے ہیں، میرے ساتھ پرابلمس ہوئی ہیں، میرے ساتھ ایشوز ہوئے ہیں، اور باوجود اس کے وہ دوبارہ سے، میرا خیال ہے کہ اس کے اوپر سوسائٹی کا پریشر تھا یا کیا نہیں تھا، بغیر معافی تلافی کے، بغیر ساری چیزوں کے اس نے اپنی لائف کو کنٹینیو کیا. میں اس کے ساتھ ہوں، میں اس کے لیے دعا گو ہوں، لیکن کنسرن میں ابھی بھی ضرور ہوں. اگر کل کو خدا نخواستہ کوئی بات ہوتی ہے، کوئی چیز ہوتی ہے، تو ہم اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے، ہمیشہ کھڑے ہوں گے، ہم اس کی ہیلپ کرنے کے لیے ہمیشہ تیار ہوں گے، کیونکہ بحیثیت ایک عورت، ایک بچی کی ماں، ایک بہن کی بہن، اور ایک جو ہے وہ مطلب اس سوسائٹی میں جنم لینے والی عورت، میں اس سوسائٹی میں ہونے والی عورتوں کے خلاف جو ظلم ہو رہے ہیں، جو بربریت ہو رہی ہے، جو درندگی ہو رہی ہے، میں اس کو کیسے بھلا دوں؟ کیا یہ ایسے کیسز نہیں ہوتے دنیا میں؟ ایک عورت کی اگر پہلے ڈائیورس ہو گئی ہے یا پھر اس کی شادی نہیں چل پائی اور کچھ سرکمسٹانسز میں اگر وہی چیزیں اس کے ساتھ دوبارہ ہو رہی ہیں یا پھر کچھ اس کے ساتھ غلط چیزیں ہو رہی ہیں اور وہ ان چیزوں کو بتا رہی ہے کہ یار میرے ساتھ یہ سارا کچھ ہوا ہے، تو آپ اس کا مذاق اڑائیں گے، آپ اس کو بولیں گے تو چپ ہو جا، تو نے یہ سب برداشت کرنا ہے، تو نے نہیں بتانا کسی کو، تو نے آ کے اپنا میڈیا کا پلیٹ فارم یوز نہیں کرنا، ہم تجھے چھوڑیں گے نہیں، تو بے غیرت ہے، تو نے یہ کر دیا، تو نے مطلب یہ چیزیں واقعی میں ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے. اور میرا یہ ویڈیو بنانے کا مقصد صرف یہی تھا کہ یہ جو بکواس کر رہے ہیں نا کہ تو چپ رہے، تو کچھ بول مت، تو نے یہ کر دیا، تو نے وہ کر دیا، تم لوگ خود تشدد پسند مائنڈ کی عورتیں ہو، اور آپ لوگوں نے ایسے لوگوں کو بالکل قطعی طور پہ نہیں دیکھ رہا. اپنی نفرت، اپنی حسد، اپنی جلن کو نکال کر ذرا سوچیں. خدا نہ خواستہ اگر اس کے ساتھ واقعی میں کچھ سیویئر کیس ہو جاتا ہے ایسا، تو یہی بیٹھ کر روری پٹ رہی ہوتی ہیں اور اس کا ساتھ دے رہی ہوتی ہیں. تو میں امبر کے ساتھ ہمیشہ کھڑی تھی، کھڑی ہوں، کھڑی رہوں گی. اور خدا نہ خواستہ اگر تم نے دوبارہ اس کے ساتھ ایسے کچھ کیا یا پھر اس کی فیملی نے کچھ کرنے کی کوشش کی، تو یہ چیزیں کوئی نارمل چیزیں نہیں ہیں. آپ کو پتہ نہیں ہے کہ ان چیزوں پہ کیا سے کیا ہو جاتا ہے اور کیسے کیا ہو سکتا ہے. بجائے اس کا سپورٹ کرنے کے، اس کا ساتھ دینے کے، اس کے میاں کو ورگلاتے رہے یہ لوگ کہ تم آؤ، تم سامنے آؤ، تم بتاؤ، تم یہ کرو، تم کیس کرو، تم ٹھوکو، تم پیٹو. آئے تو صحیح وہ سامنے. میں تو چاہتی تھی کہ وہ آئے، معافی تلافی کرے، آ کر ریکویسٹ کرے لوگوں سے کہ آئندہ ایسا نہیں ہوگا. کسی مرد کی یہ مجال نہیں ہونی چاہیے کہ وہ عورت کو ایک ہاتھ بھی لگا سکے. میں نہیں مانتی اس چیز کو، میرا یہ دماغ نہیں ہے. باقی جن کا ہے تو آج دیکھ لیجئے راولپنڈی میں کیا ہوا ہے. اس سے پہلے اسلام آباد میں نور مقدم کے ساتھ ہوا، کراچی میں ایزل کے ساتھ ہوا،
اور کتنی ایسی نور مقدم، کتنی ایسی ایزل، کتنی ایسی جو ہے وہ ہمارے معاشرے میں ہنا جاوید اور کتنی ایسی خواتین کے ساتھ یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، اور انہی عورتوں، انہی لڑکوں کی وجہ سے یہ کچھ ہوتا ہے۔ اور مجھے حیرت اس کالے کلوٹے جن جیسے لڑکے پر ہے کہ تم شرم سے ڈوب مرو، تمہیں ذرا شرم غیرت نہیں ہے کہ تم کس ٹاپک پر بات کر رہے ہو، تم کس ٹاپک کا مذاق اڑا رہے ہو، تمہاری عقلوں پر پردے پڑ چکے ہیں۔ اگر تمہاری اس ویڈیو کو وائرل ہو گئی یا یہ آگے سطح پر پہنچ گئی کہ تم ایک عورت کا اس طریقے سے مذاق اڑا رہے ہو، اس پر ہونے والے ڈومیسٹک وائلنس اور ابیوزو میرج کا تم نے اس طریقے سے اس کا مذاق بنایا ہے، تم یقین کرو تمہارا وہ حال ہوگا جو تم یاد رکھو گے۔ مطلب اگر تم لڑکے ہو یا تم مرد ہو تو تم نے خود کو پتہ نہیں کیا سمجھ لیا ہے۔ اور مجھے ان کے دیکھنے والی مینٹیلٹی والے لوگوں پر حیرت ہے یار۔ ٹھیک ہے، ہم نے جس زمانے میں کیا وہ کیا، ہم نے مذاق کیا، انٹرٹینمنٹ کیا، مستی کی، اس پر معذرت بھی کی، لیکن اگر ایک عورت اپنے دل کا دکھ درد بیان کر رہی ہے، آپ کو اپنی ابیوزو میرج کے حوالے سے کچھ آپ کے سامنے رکھ رہی ہے، بجائے اس پر آواز اٹھانے کے اس کی روسٹنگ کر رہے ہیں، یہ اس کو ٹرول کر رہے ہیں، یہ اس کو بلیک میل کر رہے ہیں، یہ اس پر تہمتیں اور الزامات باندھ رہے ہیں۔ شیم آن یو، سیریسلی۔ مطلب یہ کوئی مذاق مستی والا ٹاپک تھا نہیں جس کو آپ لوگوں نے بنا دیا، اور ان تمام تر چیزوں سے آپ لوگ بہت برے طریقے سے ایکسپوز ہو گئے کہ آپ لوگ سارے ملے ہوئے تھے اور صرف ایک آتا عورت کے کہنے پر آپ لوگوں نے یہ سارا کچھ یہاں پر کیا، یہاں پر ایک باقاعدہ سازش رچائی، اور صرف جو ہے وہ اپنی حسد، اپنی انا، اپنی نفرت، اپنی جلن کا غبار نکالنے کے لیے آپ لوگوں نے ایک لڑکی کی عزت کا تماشا بنایا۔ بہرحال ہم دعا کرتے ہیں کہ اس نے اسٹیپ لیا ہے کہ اس کو معاف کر دینے کا، بڑی بات ہے، بہت بڑا دل ہے امبر کا، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ مستقبل میں ایسی اگر کوئی چیز نہ ہو، اور اگر ہوتی بھی ہے بالفرض، تو ہم اس کے ساتھ ہمیشہ یہاں پر کھڑے ہیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، ٹل دین ٹیک کیئر، ٹاٹا بابا، اللہ حافظ۔